ہم سب اپنی زندگی میں ایک چیز ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ہے اندر کا سکون۔ تو آج ہم اس لازوال حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ پر بھروسہ اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہمیں اس سکون تک کیسے پہنچا سکتا ہے۔ ہمارے اس سفر کا آغاز شیخ الشراوی کے اس زبردست قول سے ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کرو تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو وہ اپنی عطا سے تمہیں حیران کر دے گا۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت کوئی لین دین نہیں، کوئی بزنس ڈیل نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنا ہے۔ اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی عطاؤں کا کوئی حساب نہیں، وہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شیخ الثابت کے مطابق اس کی بنیاد 3 بہت واضح اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 3 قدم: نافرمانی سے بچنا، صرف اور صرف اسی کے در سے جڑے رہنا، اور اس کی خدمت میں، اس کی اطاعت میں کوشش کرتے رہنا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف باہر کے کام نہیں ہے، یہ وہ بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے جو ہمارے دل کو اندر سے ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اچھا، جب یہ باہر کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اصل سفر شروع ہوتا ہے، اندر کا سفر، کیونکہ عبادت کی اصل جگہ ہمارا دل ہے اور اس کی حالت ہی سب کچھ طے کرتی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا خطرہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اکثر اطاعت کے راستے پہ چلتے ہوئے بھی انسان تکبر کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی عبادت اسے کسی انعام کا حقدار بناتی ہے۔ یہاں آ کر نا، عبادت کی 2 بالکل الگ الگ سوچیں سامنے آتی ہیں۔ ایک سوچ ہے تجارت والی، یعنی میں یہ کر رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا، اور دوسری سوچ ہے خالص محبت اور عقیدت والی، جس میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ملے گا، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام غزالی نے اس بات کو کیا خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ وہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ اپنی عبادت کو دنیاوی فائدے جیسے دولت یا اسٹیٹس حاصل کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، کیونکہ عبادت کی اصل قیمت تو صرف اللہ کی رضا پانے میں ہے۔ ٹھیک ہے، جب نیت خالص ہو گئی تو سفر ہمیں اگلی اور شاید سب سے بڑی آزمائش کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے زندگی کی مشکلوں کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لینا۔ اس پورے تصور کے مرکز میں قدر کا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس بات پر دل سے یقین رکھنا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت سے ہو رہا ہے، چاہے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن جب کوئی بہت بڑا ذاتی دکھ آن پڑے تو اس یقین پر قائم رہنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اثر انگیز کہانی سنائی جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، یہ الفاظ یہی اس کہانی کا دل ہے۔ یہاں بات غم کو دبانے کی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کے فیصلے پر مکمل طور پر راضی ہو جانے کی ہو رہی ہے۔ یہ صرف صبر نہیں ہے، یہ صبر سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ ہے گہری دلی رضامندی۔ اور یہ رضامندی آتی کہاں سے ہے؟ اس یقین سے کہ اگر ہمیں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا جو اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم خود بھی اپنے لیے وہی چنتے جو اس نے ہمارے لیے چنا ہے۔ یہ اس کی حکمت پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ تو جس طرح ہم اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں رزق کے معاملے میں بھی اسی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو ہر انسان کو لگی رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ رزق کا مطلب صرف پیسہ یا کھانا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ اس میں صحت، علم، خاندان، زندگی کی ہر وہ نعمت شامل ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ اس بھروسے کو سمجھنے کے لیے ایک اور کہانی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسے والد اور اس کی بیٹی کی کہانی ہے جس نے ایمان کا ایک ناقابل یقین سبق سکھایا۔ اس بچی کے الفاظ بہت گہرے تھے۔ اس نے کہا، انہیں جانے دیں، میرے والد رزق دینے والے نہیں، رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ اس نے انسانی کوشش اور اللہ کی ضمانت کے فرق کو پہچان لیا تھا۔ اور پھر ان کے ایمان کا نتیجہ دیکھیں۔ ان کے مہمان نوازی کے ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اللہ نے انہیں اتنا رزق دیا جو ان کی پوری زندگی کے لیے کافی تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب رازق پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو وہ ان راستوں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہاں 2 بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف وہ آدمی ہے جس کے پاس سال بھر کا سامان ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے، اور دوسری طرف وہ بیوہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں لیکن اس کا دل سکون سے بھرا ہے۔ تو اصلی دولت کیا ہوئی، مال و اسباب یا دل کا توکل؟ تو اطاعت، پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور پھر اس پر مکمل بھروسہ۔ اس سفر کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس راستے کا اصلی انعام ہے کیا۔
قرآن کی یہ آیت اس حتمی انعام کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک ایسا سکون، ایک ایسی خوشی جو ہماری سوچ اور تصور سے بالاتر ہے، جو ان لوگوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے جو اس راستے پر چلتے ہیں۔ اس سفر کا انعام کوئی دنیاوی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک گہری اندرونی تبدیلی ہے۔ اصلی کامیابی تو دنیا کی فکروں، خواہشات اور ہر قسم کی پریشانی کے بوجھ سے مکمل طور پر آزاد ہو جانا ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہو اگر اصلی دولت وہ نہ ہو جو ہم جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ فکریں اور پریشانیاں ہوں جن سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو شاید کامیابی کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو ہی بدل کر رکھ دے۔